نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یشقى جلیسهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ حمد و صلوات کے بعد ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس کشف المحجوب شریف تصنیف لطیف حضرت مخدوم الامم سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم حضرت داتا گنج بخش علی اجویری شیخ الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 28ویں فصل ہے، اور آج ذکر خیر مقصود ہے حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جن کو بہت زیادہ خراج تحسین حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل آرا رہنما۔ آپ تبع تابعین رحمہ اللہ تعالیٰ میں سے ایک شیخ باوقار اور دلوں کو بیدوں سے آگاہ حضرت ابو السراء منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ بزرگ ترین مشائخ میں گنے جاتے تھے اور اہل خراسان میں بے حد مقبول تھے۔ عراقی صوفیاء میں سے تھے۔ وعظ و نصیحت میں آپ کا کلام نہایت اچھا اور بیان بہت لطیف تھا۔ آپ لوگوں کو واعظ فرمایا کرتے تھے۔ نقلی و عقلی علوم کے بے بدل ماہر اور احکام و معاملات کے بے مثل عالم تھے۔ بعض صوفی لوگ آپ کے معاملے میں حد سے زیادہ مبالغہ کرتے ہیں۔ یہ چند ابتدائی سطور حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ تبع تابعین میں سے ہیں۔ تبع تابعین ان کو کہتے ہیں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے تلامذہ شاگرد جو ہیں ان کی مجلس و صحبت نصیب ہوئی، کیونکہ سرکار نے 3 زمانوں کو خیر ارشاد فرمایا بالترتیب: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہتر دور میرا دور ہے، جیسا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ سرکار کے محرم راز بھی تھے اور بہت ہی بے مثل صحابی تھے، صاحب علم بھی، صاحب ورع و تقویٰ بھی،
اور تلوار کے بھی دنی اور سپہ سالار نوعیت کے تھے آپ سے بہت سی حدیث مروی ہیں۔ تو سرکار نے مجھے کندھے سے پکڑا یا کندھے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے حذیفہ بن یمان، آج جو میرا دور ہے، اگر تم پورے خطہ عرب میں کوئی بے ایمان آدمی ڈھونڈنے نکل جاؤ کہ میں اس سے مل کے تجارت کروں تو تمہیں نہیں ملے گا۔ بے ایمانی کو اللہ نے میرے وجود مسعود کی برکت سے گویا کہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ تو نے قطروں کو دیکھا گہر کر دیا، تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ تو سرکار کے وجود مسعود کی برکت سے خطہ عرب سے گویا کہ بے ایمانی کو دے سے نکالا مل گیا۔ لیکن ایک زمانہ آنے والا ہے کہ تو پوری دنیا میں پھرے گا، کوئی بے ایمان شخص نہ ملے، ایماندار مل جائے جس سے مل کر میں کاروبار کروں، معاملات دنیا کروں، تو کافی مشکل پیش آئے گی۔ تو لہٰذا سرکار کا دور آئیڈیل دور ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ قائم فرمائی، اور اسی کی بنیاد پہ خلفائے راشدین ساری دنیا میں اس پیغام کو لے کے پہنچ گئے۔ وہ آپ کی نگاہ نبوت اور رسالت کا فیضان تھا۔ تو سب سے بہتر دور سرکار میرا، تو آپ کے دور میں صحابہ بھی تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور سرکار کا ایک ہی دور ہے، وہ ہم اثر ہیں، اسی لیے ان کو اصحاب رسول کہتے ہیں۔ جو صحابی کی جمع ہے ساتھی، سرکار کے ساتھی، آپ کے صحبت یافتہ، آپ کے صاحب مجلس۔ تو سرکار اور صحابہ کا دور سب سے بہتر۔ اس کے بعد ثم الذین یلونہم، پھر جو صحابہ کے تلامذہ شاگرد ہیں اس کو تابعین کا دور کہتے ہیں، جس میں چاروں فقہائے کرام بھی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور اسی دور میں جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، جس طرح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، پانچویں خلیفہ راشد، ان کے ایماء اور اہتمام پر جو سیاہ ستہ کی حدیث ہیں وہ جمع اور محفوظ اور مدون اور مرتب کی گئیں۔ تو تابعین کے دور کو بھی سرکار نے دوسرے نمبر پہ خیر کا دور کہا۔ پھر جو ان کے تلامذہ تھے ان کو تبع تابعین، یعنی تابعین کی تابع داری کرنے والے، اور یہ تبع کا لفظ بھی قرآن پاک سے ہی نکلا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب نے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے تو میری اتباع کرو۔ اسی سے اتباع کرنے والا تابع، ہم اردو میں بھی تابع فرمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ تابع اتباع کرنے والا، تابعین سارے اتباع کرنے والے، تبع تابعین، تابعین کی اتباع کرنے والے۔ تو تیسرا دور جو ہے، اسی لیے داتا حضور نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر پہلے صحابہ کا ذکر خیر، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، جن کے خیر ہونے کے بارے میں زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گواہی ارشاد فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ آپ ایسے شیخ تھے
کہ آپ جو شریعت اور طریقت کے خاص الخاص بھید ہوتے ہیں جس تک ہر انسان کی نظر نہیں پہنچتی، اللہ نے ان کے لیے ایسا سینہ کھول دیا تھا جس کو کہتے ہیں انشراح صدر۔ انشراح کھل جانا، صدر سینہ، دل، جس کا سینہ کھل جائے۔ آفامن شرح اللہ صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ، فرمایا کہ پس جس کا سینہ اللہ دین کے لیے کھول دیتا ہے تو اللہ اس کو ایک نور دے دیتا ہے، اور اس نور کی روشنی میں وہ چلتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بھالتا بھی ہے۔ تھنک بیفور یو اسپیک اینڈ لک بیفور یو لیپ، یہ اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو اس طرح کھول دیتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن، ڈرو مومن کے فراست قلبی سے، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ بے شک وہ اللہ کے نور کی روشنی میں سب کچھ دیکھتے ہیں۔ تو یہ نور قلب میں ہوتا ہے، باطن میں ہوتا ہے، روح میں ہوتا ہے، سر میں ہوتا ہے، خفی میں ہوتا ہے، اخفا میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن نور ہے۔ تو قرآن کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ قلب کے اندر۔ اِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو قرآن کا نور قلب میں ہے، باطن میں ہے۔ تو دلوں کے اندر جب نور آ جاتا ہے تو پھر انسان دھوکہ بھی نہیں دیتا اور دھوکہ بھی نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی رہنمائی دیتے ہیں، ایک ہوتی ہے معلومات، ایک ہوتی ہے حکمت، دانائی۔ تو قرآن میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کے حکمت کے ساتھ دعوت دو دین، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ایسا تبادلہ خیالات یا ڈائلاگ کرو جو احسن ترین ہو۔ تو اس اعتبار سے جو باطن کے بھید کو جاننے والا ہے وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ بزرگان دین ہوتے ہیں، جن کو بصیرت قلبی نصیب ہوتی ہے، انشراح صدر ملتا ہے جب کوئی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی ہدایت کے اندر مصروف ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے سینے کو نور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ ان کے بارے میں دیگر کتب میں کافی تحقیق ہوئی، کسی نے ڈاکٹریٹ درجے کی ان پہ تحقیق کی، تو وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علوم ظاہری اور باطنی، عقلی اور نقلی، عقلی کا مطلب ہے جو علوم منطق ہیں، فلاسفہ ہیں، جو دنیاوی علوم ہیں، نقلی یعنی جو نقل شدہ لکھے ہوئے، جس کو قرآن و سنت، احادیث، فقہ وغیرہ کہتے ہیں، تو ان کو دنیاوی علوم میں بھی ید طولہ حاصل تھی اور دینی علوم میں بھی وہ پوری دسترس رکھتے تھے۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ علوم عقلیہ نقلیہ کا ماہر ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم بھی ہے اور ساتھ انگریزی میں پی ایچ ڈی بھی ہے، ہسٹری میں بھی پی ایچ ڈی، یعنی جو دنیاوی علوم ہے اللہ نے ان کو وہ بھی عطا کیے اور ساتھ میں اسلامیات بھی کیا، ماسٹر ان اسلامک اسٹڈیز بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے علوم عقلیہ اور نقلیہ دونوں میں اللہ نے اس پہ کرم کیا۔ آئی ٹی میں بھی ڈاکٹریٹ ہے، اسلامیات میں بھی ماسٹر ہے۔ تو دوسری یہ بات فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب سیکھ لیا تو ان کا دل چاہے کہ بہت بڑا اجتماع ہو اور وہ ان کو درس بھی دیں جو اللہ نے ان کو علوم و عرفان عطا کیے ہیں، لیکن ہمت نہ پائیں، دل کرے لیکن سننے کے لیے تیار ہو تو پھر ہے نا۔ جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، ساری زندگی تحصیل علم میں صرف کر دی
اور جب مسند دعوت و ارشاد پہ بیٹھی تو 5-7 لوگ تھے، ان کو درس دے رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھ کے سجدہ میں سر رکھا، عرض کی یا اللہ ساری زندگی تیرا دین سیکھنے میں صرف کر دی، اماں نے بڑے ارمانوں کے ساتھ جو تھوڑا سا میراث جمع تھی وہ مجھے دے کے بغداد شریف بھیجا، والد بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ساری زندگی تج دی میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت اور ہدایت کے لیے۔ تو یہ چند لوگ کیا میرے مقدر میں ہیں، یا میں انہیں صرف واعظ و تبلیغ کروں گا؟ کیونکہ بغداد میں اس وقت اہل عرب تھے، آپ اجمی تھے، آپ کی زبان بنیادی طور پہ عربی نہیں تھی، فارسی تھی اس دور میں، یا دیگر جو مقامی زبانیں تھیں۔ تو پھر خواب میں سرکار کا دیدار ہوا، اور اسی طرح جیسے کہ مناجات عرض کر رہے ہیں، تو سرکار نے سینے سے لگایا، پھر دیگر صحابہ اور علی پاک نے سینے سے لگایا، لعاب دہن مبارک عنایت کیا، اور فرمایا کہ اب تم واعظ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کے ساری کھڑکیاں دروازے بھی کھل جائیں گے، مخلوق بھی آ جائے گی رہنمائی کے لیے۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اللہ کا کرم شامل ہوا، تو پھر چند دنوں میں مجمع بنتے گئے، چند دنوں میں بڑی مسجد جامعہ میں چلے گئے، عیدگاہ میں چلے گئے، دیکھتے دیکھ ایک بہت بڑا دارالعلوم قادریہ جو ہے وہ بن گیا، اور پھر ایک ایک وقت میں 70 ہزار لوگ بھی آپ کے حلقہ درس میں بیٹھتے۔ ان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ واقعہ یوں میرے ساتھ پیش آیا کہ میں سوچتا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے علوم باطنیہ اور میرا انشراح صدر اور مخلوق تک ہدایت کو پہنچانے کے لیے ساری گرہیں کھولے۔ تو میں نے دیکھا کہ اڑتا ہوا ایک کاغذ آیا جو میرے سینے سے چپک گیا، میں نے اس کو اتار کے دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے گزرتے گزرتے کہ اللہ کا نام ہے، نیچے کہیں گر جائے گا، ہوا چل رہی تھی آندھی میں، وہ اڑتا ہوا میرے تک آ، میں نے اسے ایک درخت کی کھو کے اندر تھوڑا سا اندر سوراخ تو اس میں ٹھونس دیا کہ چلو محفوظ ہو جائے، قدموں میں نہ گرے، اللہ کا نام ہے رحمان و رحیم۔ نکل گیا آگے، دور جا کے یاد آیا کہ ہو سکتا ہے وہ درخت کاٹ دے کوئی، یا آندھی سے ٹوٹ جائے، تو وہ نکل کے پھر نالیوں میں چلا جائے گا، قدموں میں رل جائے گا۔ میں پھر سفر کر کے کافی واپس آیا، اس درخت کی کھو سے اس کو نکالا اور چلا گیا دریا کے کنارے کہ اس کو دریا برد کرتا ہوں تاکہ پانی میں یہ حل ہو جائے۔ تو ڈالنے لگا تو پھر ایک خیال آیا کہ بات یہ ہے کہ دریا میں لوگ نہاتے ہیں، ساری گندگی نجاست اندر چھوڑ کے اور خود باہر آ جاتے ہیں، تو یہ تو پھر اس پانی کے اندر گندگی کے اندر جا ملے گا، تو اللہ کا پاک نام یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوچ سوچ کے پھر جیب میں ڈال لیا۔ کہتے میں لے کے پھرتا رہا، سوچا کہ کہاں رکھوں، یا تو پوری بک ہو تو کہیں سنبھال دیں، اب ایک ہے، تو اللہ جانے مجھے خیال آیا تو میں نے اس کو کھا لیا، نکل گیا کہ میرے وجود کے اندر وہ شامل ہو گیا، اب کوئی ایسی جگہ نہیں جائے گا۔ تو فرماتے ہیں اسی رات خواب میں پھر کوئی آواز آئی، میں نے دیکھا کہ آواز دینے والا تو نظر نہیں آ رہا، کہہ رہے کہ اللہ نے تیرے لیے باطنی علوم و فنون کے اور واعظ و تبلیغ کے سارے دروازے کھول دیں۔ سیرت اور کردار کے حوالے سے یہ داتا حضور نے بھی جو سب سے پہلا ان کا آگے وصف بیان کیا وہ یہی ہے کہ وہ واعظ کرتے تھے، واعظ میں بڑی تاثیر تھی۔
تو اس ڈاکٹر وقار احمد عظیم کس طرح کا نام ہے جس نے ڈاکٹریٹ اس پہ کی، ان کی سیرت پہ، کردار پہ، ان کی کتابوں پہ، تو انہوں نے لکھا کہ ان کو وعظ کا انکشاف جو ہے یا کشف جو ہے، یہ انشراح صدر جو ہے، وہ اللہ کے پاک نام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے، بسم اللہ شریف کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کا انشراح صدر فرمایا۔ تو چوتھے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو یقیناً اللہ نے بہت سی کرامات بھی عطا فرمائی، اور ان کی گفتگو اور کلام بھی بڑے اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا، لیکن بعض لوگوں نے اس میں بہت زیادہ مبالغہ میزی بھی کی ہے۔ ہوتا نا انسان جب کسی کو اوپر اٹھانے لگے تو چاہے وہ زمین پہ بھی نہ بیٹھا، اس کو اٹھا کے وہ اٹھاتے اٹھاتے عرش اولا تک لے جاتے۔ تو ذرا سی بات تھی، اندیش اعظم نے اسے فقط بڑھا دیا زیب داستان کے لیے، تو زیب داستان بنانے کے لیے بہرحال یہ ایک ہے، ایسا ایشو ہوتا ہے لوگوں کا، اپنے پیروں کی یا جن سے محبت ہو ان کی وہ کرامتیں گڑھتے رہتے ہیں، بلکہ گڑھوائی بھی جاتی ہیں، اشارہ کیا جاتا ہے کوئی ایسی شعبدہ بازی بناؤ، کوئی دکھاؤ، کوئی ہماری لوگوں تک کرامت نمبر 1، کرامت نمبر 2، کرامت نمبر 3۔ پہلے یہ ہے کہ میں نے پہچان لیا فلاں بندہ جو ہے وہ مینگو چوس کے آیا ہے۔ ویسے لطیفے والی بات، تو حکیم صاحب کسی کے گھر گئے نا، تو ساتھ شاگرد بھی تھا، وہ صندوقڑی پکڑ کے جو ساتھ ساتھ چلتا ہے کمپاؤنڈر ٹائپ، تو انہوں نے نبض کو دیکھا، آنکھیں بند کر کے دیکھتے رہے، کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بخار ہے اور یہ گلا خراب ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سنترے اور مالٹے شالٹے زیادہ کھائے ہیں، کچھ کھٹے بھی کھا گئے ہیں اس میں، تو یہ ساری خرابی اسی سے پیدا ہوئی ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، بڑا حاذق اور پہنچا ہوا کہ میں اس نے نبض دیکھ کے یہ بھی دیکھ لیا، گلا بھی چیک کر لیا، پیٹ بھی چیک کر لیا، بخار بھی دیکھ لیا، اور وجہ بھی معلوم کر لی، دوائی بھی سجیسٹ کر۔ تو جب وہاں فارغ ہو کے نکلے تو شاگرد نے پوچھا حکیم صاحب حضرت کمال ہے کہ آپ نے ہر شے بوجھ لی؟ انہوں نے کہا بھوتنی کے دائیں بائیں بھی دھیان رکھتے ہیں، اس کی چارپائی کے نیچے چھلکے نہیں نظر آئے تمہیں کتنے سارے پڑے ہوئے تھے مالٹوں کے، اور اس میں کوئی کھٹے پٹھے بھی تھے، تو ادھر بھی دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں نبض کے اندر نہیں لکھی ہوتی، اپنے ڈیلے آنکھیں کھول کے رکھا کرو، تو باہر کیا وہ بن جاتی ہے۔ پھر بات سے آگے بات، ہمارے ایک بزرگ تھے جو ہماری زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا، قبلہ عالم نے سب سے پہلے جو مجھے اطلاع دی، فرمایا کہ اللہ والے وہ ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، تو میں نے فون کر کے پوچھا ہے ان کے صاحبزادے سے، تو کہہ رہے تھے کہ ابو جی فرما رہے تھے کہ سخت طبیعت بوجھل سی ہو رہی ہے، گھٹن گھٹن ہے، یا ذرا یہ کھڑکی دروازے کھولو، ذرا تھوڑی سی ہوا وغیرہ آئے، میری طبیعت میں گھٹن ہے بڑی۔ تو میں نے کھڑکی کھولی، تو بس کچھ دیر بعد یوں کے قریب بیٹھا تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ سب سے پہلی رپورٹ جو قبلہ عالم سے ہم مجھ تک آئی۔ تو کچھ 2 گھنٹے بعد چند لوگ بیٹھے ہوئے وہ بات کر رہے تھے کہ حضرت جب جو ہے وہ وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑکیاں دروازے کھول دو، سرکار تشریف لا رہے ہیں، تو میں استقبال کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ چلو پھر شام تک جب جنازہ ہو گیا، اس کے بعد پھر چھوٹی سی مجلس ہوئی، ادھر پتہ چلا کہ صحابہ کا جمع غفیر ہے اور ملائکہ کا ہجوم ہے اور میرے مشائخ بھی آ رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ دروازے کھڑکیاں کھول دو، میں ذرا ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ اور کل شریف تک پھر اس کے ساتھ اور ایسے وہ ایک پر کا جو ہے وہ پورا کھمب بن گئی، کھمبوں کی ڈار بن گئی، ڈاروں کی ڈاریں بن گئی۔ تو 2 دنوں کے اندر وہ کہانی جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک لے جائی جا چکی تھی۔ تو اللہ معاف فرمائے، یہ مبالغہ میزی حضور سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ساری رحمت ان کی تربت پہ نازل فرمائے،
آپ نے یہ سخت وارننگ دی، جس نے کوئی ایسی بات میرے حوالے سے لکھی بیان کی تو آپ نے سخت اس کے لیے ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور اس سے زیادہ بھی وعید فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کم و بیش پردہ کر جانے کے 25 سال بعد ان کے بارے میں کوئی آستانہ عالیہ کی طرف سے ایک جملہ بھی لکھ کے شائع نہ ہو سکا۔ تا وقتے کے لوگوں نے ادھر ادھر جب کتابیں لکھی، پوٹھوہار کے بارے میں آپ کا ذکر ہوا، تو پھر حضور بابو جی علیہ رحمہ، اللہ ساری رحمت ان کی تربت پہ نازل کرے، بڑے محتاط ترین طریقے سے انہوں نے پھر آپ کی سیرت کو مدون کروایا بتدریج، جس کو مہر منیر کہتے ہیں، اور اس میں بھی ایسے عالم دین کو رکھا جو اس درجے میں کرامتوں پہ یقین نہیں رکھتے، تاکہ اس پہلو سے کو وہ حقیقت قرآن و سنت کے ساتھ لے کے چلے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ داتا حضور نے بھی کہا کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں، ان کے وعظ کا اثر تاثیر، لیکن بہت سارے لوگوں نے وہ حد سے باہر نکلتے ہوئے، جس کو کہیں تعلی کر دینا، ذرا بعض سخت لفظ ہو جاتے ہیں، ڈھینگ مارنا یا بڑھا چڑھا کے خوشامد کرتے ہوئے یا ایگزیجریٹ کرتے ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بعض صوفی لوگ آپ کے معاملے میں حد سے زیادہ مبالغہ کرتے ہیں۔ جس طرح عیسائیوں نے مبالغہ کرتے کرتے پہلے بغیر باپ کے پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا، پھر خدائی درجے میں شامل کر دیا، پھر اسی طرح جو اللہ سے مراسم عبودیت ہے وہ ان کے ساتھ اور جبریل امین کے ساتھ منسوب کر دیے۔ تو اس محبت میں جو ہے وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پتر بنا کے چھوڑا، پھر آگے بڑھتے گئے، کیونکہ ان کے پیروکار ہیں، لہٰذا ہم بھی انہی کے پیروکار ہونے کے، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے پتر ہیں اور اللہ کے لاڈلے چہیتے۔ خبردار، وہ سب جھوٹ کا بک رہے ہیں اور وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے اور کوئی اللہ کی بیوی نہیں ہے، اور اللہ وحدہ ہے لا شریک۔ تو جب انسان کسی کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ پھر خود بھی اس کے ساتھ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی جتنی پھر تعریف ہو جائے گی میں خود ہی اس میں پھر پرومیننٹ ہو۔ تو اصل ٹارگٹ اور ہوتا ہے کہ ان کی شان بڑھاؤ تو ہمارے خود ہی بڑھ جائے گی، بھئی یہ ان کا مرید ہے، یہ ان کا خلیفہ ہے، یہ ان کا صاحبزادہ ہے، یہ ان کی صاحبزادی ہے، یہ ان کا لاڈلا ہے، یہ ان کا محلے میں رہتا ہے، ان کی گلی میں رہتا ہے، چلو پھر آگے اگلا کام جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ مبالغہ آمیزی جو ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا جس نے میرے ساتھ ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، جو حقیقت حال نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے۔ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا سبحان من جعل قلوب العارفین اوعیۃ الذکر وقلوب الزاہدین اوعیۃ التوکل وقلوب المتوکلین اوعیۃ الرضا وقلوب الفقراء اوعیۃ القناعہ وقلوب اہل الدنیا اوعیۃ السمع۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے عارفوں کے دلوں کو اپنے ذکر کا محل، زاہدوں کے دلوں کو توکل کی جگہ، توکل کرنے والوں کے دلوں کو اپنی رضا کا مقام، فقیروں کے دلوں کو قناعت کی جگہ، اور دنیا داروں کے دلوں کو لالچ کا محل بنا دیا ہے۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں جو عضو اور قوت حاسہ جو ہے، حس جو ہے پیدا کی ہے، اس میں خاص بات اس عضو قوت کے مناسب رکھ دی ہے ہر جسم کے اعضاء میں۔ چنانچہ ہاتھوں کو، یہ داتا حضور نے اس کی تشریح فرمائی، چنانچہ ہاتھوں کو گرفت کا، ہاتھوں سے انسان پکڑ لیتا ہے چیزوں کو،
قابو کر لیتا ہے، اور پاؤں کو چلنے کا، آنکھوں کو نظر کا دیکھنے کا، کانوں کو سننے کا، اور زبان کو گوجائی کا محل پیدا کیا ہے، جن کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ کان سے نہیں دیکھ سکتا اور کان سے نہیں سونگھ سکتا ہے، سونگھنے کا کام ناک کرتا ہے، دیکھنے کا کام آنکھیں کرتی ہیں، سننے کا کام کان کرتے ہیں، چلنے کا کام پاؤں کرتے ہیں۔ بندہ ہاتھوں پہ چلنا شروع کر دے، نہیں، ہاتھوں سے گرفت کا کام ہے۔ تو آپ جس طرح ہر عضو کا ایک فنکشن ہے، تو اسی طرح اور ان امور یعنی گرفت، چلنے اور نظر وغیرہ کے وجود و ظہور پذیر ہونے کے مقاصد میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہوتا، جو ہے سلسلہ وہ وہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہاتھ دوڑنا شروع کر دیں اور پاؤں پکڑنا شروع کر دیں اور کان دیکھنا شروع کر دیں اور آنکھیں سونگھنا شروع کر دیں، یہ نہیں۔ پھر دلوں کو پیدا کیا تو ان میں ہر ایک دل میں اس کا خاصہ مختلف رکھا۔ یہ دل ایک ایسی جگہ ہے، وہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دل جو ہے پوری سرائے ماری ہوتی ہے، دل میں کاروبار بھی ہیں، دل میں محبتیں بھی ہیں، دل میں نفرتیں بھی ہیں، ایٹ اے ٹائم۔ دل کے اندر خدا بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، نیکی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، دل کے اندر کارخانے بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کھوتے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اور بہت ساری بھینسیں بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ جی آپ یہ کونے میں آ کے بیٹھ جائیں۔ تو انسان جو ہے وہ دل کے اندر، اسی نے سلطان العارفین نے فرمایا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے، وچے بیڑے وچے جیڑے وچی وج مہانے ہو تے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے۔ کہ یہ ساری 14 طبق کی کائنات اس دل میں گھس جاتی ہے، ہر شے آ جاتا ہے۔ اب 14 طبق میں کیا نہیں، زمین ہے، آسمان ہے، نیکی بدی، ہر شے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مخلوقات۔ تو مطلب ظاہری طور پہ بھی ٹھیک ہے، باطنی طور پہ بھی ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، ہم انہیں اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی، ان کے اندر بھی، انفس میں بھی۔ تو داتا حضور فرماتے ہیں اور پھر دلوں کو پیدا کیا اور ان میں سے ہر ایک دل میں اس کا خاصہ مختلف رکھا، اور ہر ایک میں ارادہ مختلف اور خواہش علیحدہ رکھی، ٹھیک ہے نا۔ انما الاعمال بالنیات، کوئی عمل انسان لالچ سے کرتا ہے، کوئی حسد سے کرتا ہے، کوئی تکبر کی وجہ سے، کوئی غصے کی وجہ سے، کوئی گندی خواہشات کی وجہ، کوئی منافقت کی وجہ سے، کوئی کفر کی وجہ سے، کوئی شرک کی وجہ سے، کوئی محبت الہی کی وجہ سے، کوئی عشق رسول کی وجہ سے، کوئی اللہ کے حکم کے لیے کی وجہ سے، کوئی قرآن کے فرمان کی روشنی میں۔ چنانچہ ایک دل کو تو معرفت الہی کا محل کر دیا، دوسرے کو گمراہی کا مقام۔ اب ایک کے دل کو ایمان کا مرکز بنا دیا، ایک کا دل وہی ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اور اس کو شرک کا مرکز بنا دیا۔ سرکار نے بھی فرمایا نا کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہے، وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہے، خبردار وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ دوسرے کو گمراہی کا مقام، اور تیسرے کو قناعت کی جگہ، کسی کے دل کو قناعت سے بھر دیا، اور اس طرح دوسرے دلوں کو مختلف خواص کا محل کر دیا۔ اور حق یہ ہے کہ دلوں کے سوا اور کسی چیز میں حق تعالیٰ کا عجیب فعل ظاہر نہیں۔ یعنی اب دل کے اوپر جو انہوں نے ارشاد فرمایا، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، داتا حضور نے اس پہ مزید گفتگو و تبصرہ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کے جسم کے دیگر جتنے اعضاء ہیں وہ وہی ڈیوٹی کرتے ہیں جس کے لیے بنے ہیں، کم و بیش، لیکن دل ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں مختلف درجے ہیں، مختلف کیفیات ہیں۔ جو کچھ آپ نے فرمایا کہ جو
عارفوں کا دل ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کریم کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں، سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں، سرکار کو میں نے ہر وقت ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، کوئی لمحہ آپ کا اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ زاہدوں کے دلوں کو توکل کی جگہ بنایا، یعنی جو عبادت کرنے والے ہیں وہ اسی پہ مطمئن ہے، ٹھیک ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت تسبیح لوٹا مصلی، ایوری تھنگ از اوکے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ اربعن من اوتیہن فقد اوتی خیر دنیا والآخرہ، بھئی 4 چیزیں جسے ملیں جائیں سمجھو اسے دنیا آخرت کی ہر نعمت اللہ نے دے دی۔ قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا علی البلاء صابرا وزوجۃ لا تبغی حوبا لنفسہ ومالہ، جس کو ایسا دل مل گیا جس میں قناعت ہے، قلب ایسا دل جس میں شکر ہے، یہ شکر یہ بھی قناعت کی ہی ایک صورت ہوتی ہے، اور ایسی زبان ملی جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور جس کو اللہ نے ایسا جسم دیا جو آزمائش پہ صبر کرتا ہے، اور ایسا شریک حیات جو اس کے عزت اور مال کی محافظ ہو۔ تو اس اعتبار سے قلبا شاکرا، تو شکر کرنے والا دل جو ہے، اور یہ بہت بڑی، اس کو توکل بھی کہتے ہیں، قناعت بھی کہتے ہیں۔ واللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو عبادت گزار ہیں ان کو توکل، ان کے دل میں توکل زیادہ ہے، اور توکل کرنے والوں کے دلوں کا اپنی رضا کا مقام بنایا، جو اللہ کے دیے ہوئے پہ مطمئن رہتے ہیں تو ان کو اللہ رضا کا مقام دیتے ہیں۔ فقیروں کے دلوں کو قناعت کی جگہ، اور دنیا داروں کے دلوں کو لالچ کا محل بنایا، یعنی دنیا داروں کے اندر لالچ۔ if wishes were horses the beggars would ride، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ طمع اور لالچ جو ہے، یہ ہرس دنیا کی، دانشمندہ دا کم نہ دنیا تے چتلانا، اس بیوی کئی خامن کیتے جو کیتا سکھانا۔ سرکار نے فرمایا کہ الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، کیونکہ سب سے زیادہ لالچ کتوں میں ہوتی ہے، جب مردار پہ کھاتے ہیں تو ایک دوسرے پہ بھونکتے بھی ہیں کہ یہ دنیا ایک مردار کی طرح ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والے ڈاگز کی طرح۔ دیکھو نا، ایک ہی ادارہ ہوتا ہے اور اس میں مختلف درجے کے لوگ ہیں، نائب کاسر بھی وہی ہیں، سویپر بھی اسی ادارے کا ایک فرد ہے، اور جو وائس چانسلر ہے یونیورسٹی کا وہ بھی اسی کا ہے، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے وہ بھی اسی کا ہے، لیکن درجے علیحدہ ہیں۔ تو دل ایک ہی ہے، لیکن دل کے اندر جس طرح کا نور ہوگا، جو اللہ کی بارگاہ سے اس کو خاص فیضان نصیب ہوگا، یہ اللہ کریم کی مختلف صفات کا فیض ہوتا ہے۔ جب قلب میں آتا ہے تو وہی کردار اور افعال میں وہ چلتا پھرتا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح سرکار کو کہا جاتا ہے مجسم قرآن، کان خلق القرآن، سرکار کی ساری سیرت چلتا پھرتا قرآن ہے، گویا کہ آپ کے وجود مسعود کے اندر اس طرح رچ بس گئی ہر شے کہ آپ کا ہر عمل اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ اللہ اکبر۔ تو اب جو لالچی ہوتا ہے اس کے ہر عمل میں لالچ، جو متکبر ہوتا ہے ہر عمل میں تکبر کا اظہار، جو حاسدی ہر کام میں حسد، جس کو غصے کی بیماری ہے ہر کام میں غصہ۔ تو یہ مختلف
روحانی بیماری اللہ کریم کی بارگاہ سے میں عرض کر رہا تھا کہ جیسا علامہ نے فرمایا نا، قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اب دیکھو، قہار ہونا، پکڑنا، اڑا کے رکھ دینا، تیس نیس کر دینا، قہر۔ غفار ہونا، ہر ایک کو معاف کر دینا، چاہے ہاتھی گزر جائے، چلو جی ٹھیک ہے، معاف ہو گیا۔ وہ کسی کی دم پکڑ لی، قہار ہے۔ قہار یو، غفار یو، ایک طرف قہار بھی ہو، غفار بھی ہو۔ قدوس یو، جبروت، قدوس، پاک، طیب، طاہر، ظاہر اور باطن، ہر قسم کی علائش سے پاک، اور ہر قسم کے اللہ کی طرف سے فیضان جو ہے باطنی اس کو نصیب ہو۔ جبروت، جبر کرنے والا۔ تو بظاہر یہ متضاد صفتیں ہیں، لیکن علامہ کہتا ہے جب یہ ساری ہوں گی تو پھر وہ صوفی بنے گا، پھر مومن بنے گا۔ ہو ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ وہ قرآن میں بھی سرکار کی اوصاف بیان کیے نا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو قرآن نے بھی کہا، تو یہ اللہ کے اسماء کا فیض جب ملتا ہے تو بندہ شیطان و کفر پہ قہر بن کے گرتا ہے اور اپنوں کے اوپر مہربان ہو کے آتا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کوئی اپنا مارے گا تو چھاویں سٹے گا، یعنی وہ اس چیز کا خیال و لحاظ کرے گا۔ تو اپنوں کے ساتھ رحم اور کرم اور ظالموں کے ساتھ قہر اور جبر جو ہے، تو اللہ کے اسماء و صفات کا جب فیض ملتا ہے تو پھر یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ اصل میں اس فیض کا جو پرتو ہے، یہ اس کے ظہور کے مختلف انداز ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے وہ حدیث سنی ہے، سرکار نے فرمایا، اللہ کے نے فرماتے ہیں، میرا بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چنتا ہے، میں اس کا منہ بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا، کار ساز۔ تو یعنی اس کے اندر جب اللہ کی سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی 360 عادات مبارک ہیں، جس میں ایک بھی پائی جائے مومن ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضور کیا میرے اندر بھی کوئی ہے؟ تو فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ابو بکر، اللہ نے پوری 360 وہ صفتیں تیرے اندر رکھی۔ تو وہ اس کا دیکھو، جب مسلمہ کذاب آیا تو ننگی تلوار ہے، اور جب صحابہ اور سرکار کی امت کی بات آئی تو سرکار نے فرمایا کہ ارحم امت بے امت ابو بکر، سب سے زیادہ رحم دل میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے خیال ہے آپ پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو دل ایک ہے لیکن اس میں کئی قسم کی جہتیں ہیں۔ نیز روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، الناس رجلان عارف بنفسہ فشغلہ فی المجاہدۃ ریاضیہ وعارف بربہ وشغلہ بخدمتہ وعیادتہ ومرضاتہ۔ ترجمہ، لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ لوگ، ہم نے اپنا بھی جائزہ لینا کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ یہ ایک محاسبہ ہے، بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے، قرآن اور حدیث پڑھ کے یہ گنگے بہرے نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ تو سکھوں کے لیے ہیں باتیں، یہ تو یہودیوں کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں، یہ تو نصرانی جو ہے ان کی گرفت ہو رہی ہے۔ ہم تو مومن ہیں، ہم تو، ہمارے لیے جھوٹ بھی جائز ہے، فراڈ بھی جائز ہے، ظلم بھی جائز ہے۔ ہم نے تو حضور کی شفاعت مل جانی ہے، جو مرضی کریں، دین کو پاؤں کے نیچے روند دیں، ساری دنیا لٹ کے لے جائے دین نو، ہم کو کہ مسلمان نے تو بخشی جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی ایسی بات نہیں ہے، چوں میں گوئے مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لائن۔
فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے قوت سے روک دے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ قوت سے روکے، اگر ڈارا کہ لطر پڑیں گے، مار پڑے گی، شرارت ہوگی، کیا کریں گے، کچھ نہیں بنے گا، تو زبان سے منع کرو۔ اگر ڈارا کہ زبان بھی کھولی تو سولی پہ چڑھا دیں گے، تو دل سے برا سمجھو، ان سے دور ہو جاؤ، جدا ہو جو، علیحدہ ہو جو، یہ نہیں کہ خود اس میں کود جاؤ۔ اور فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ، ایمان کی حدیں ختم ہو گئی، اب آگے ایمان کی نہیں، وہ پھر بے ایمانی کی حدیں ہیں، گناہ کی حدیں ہیں، آگے جو درجات ہیں وہ معصیت کے درجات ہیں، ایمان اور ہدایت و نیکی والے نہیں۔ تو بہرکیف فرمایا کہ لوگ دو قسم کے ہوتے، ایک اپنے نفس کا عارف، یعنی جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، من عرف نفسہ، علی پاک کا قول، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا فقد عرف ربہ، تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ عارف اسی سے عارفین ہے جمع۔ بعض کہتے ہیں یہ عارفین کا لفظ کہاں سے آ گیا جی، فلاں عارف، بھئی یہ ساری اصطلاحات قرآن و سنت اور بزرگوں کی تعلیمات سے ہیں۔ نفس کا عارف سو اس کا شغل مجاہدہ ہے اور ریاضت ہوتا ہے، یعنی جو عزیمت کے راستے پہ چلتا ہے، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو، کوشش کرو، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کا ہم بازو پکڑ کے منزل تک لے جاتے ہیں۔ ان کے لیے کامیابیاں ہیں، ان کے لیے ہر خیر ہے جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو ریاضت کرتے ہیں، جو فتووں پہ نہیں تقووں پہ عمل کرتے ہیں، جو رخصت نہیں بلکہ عزیمت کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ جس طرح امام علی مقام علیہ السلام، وہ بھی کمپرومائز ہو سکتا تھا، لیکن سر تو دے دیا نہ، داد دست در دست، ہاتھ نہیں دیا، بھائی باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ عزیمت کا راستہ ہے، یہ تقوی کا راستہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اس کا شغل مجاہدہ ریاضت ہوتا ہے۔ دوسرا حق تعالیٰ کا عارف، سو اس کا شغل اللہ کی خدمت، اس کی عبادت اور اس کی رضا جوئی ہوتا ہے۔ پس اپنے نفس کے عارفوں کی عیادت تو ریاضت ہوتی ہے، اور عارفان حق کی عبادت، عارفوں کی عبادت تو ریاضت ہوتی ہے، عارفان حق کی عبادت رویت حق، اور عارف نفس تو اس لیے عبادت کرتا ہے کہ کوئی درجہ پا جائے، لیکن عارف حق بلا غرض عبادت کرتا ہے، کیونکہ درجہ تو اس کو ملا ہوا ہوتا ہے، پہلے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ پس دونوں مقامات میں بہت بڑا فرق ہے، ایک بندہ تو مجاہدے پر قائم ہوتا ہے، دوسرا مشاہدے پر قائم ہوتا ہے۔ تو یعنی مجاہدے کے بعد جو اگلا درجہ آتا ہے وہ مشاہدے کا آتا ہے۔ دیکھو شریعت ایک مجاہدہ ہے، طریقت جو ہے اس مجاہدے کا ماصل وہ مشاہدہ ہے۔ کسی نے حضرت شیخ نقشبند بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ شریعت اور طریقت کو کس طرح ہم سمجھا سکتے ہیں، فنا اور بقا کو؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ شریعت نے بیان کیا ہے اس کے اوپر دل و جان سے لگ جانا اور اس کے اوپر عامل بن جانا، یہ گویا کہ ایمان اور ہدایت کا صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور اس میں اتنا محو ہو جانا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا عرفان نصیب ہو جائے اور ان عبادات کا نور ملنا شروع ہو جائے، نظر آنا شروع ہو جائے۔ جس طرح حضرت حارثہ سے حضور نے پوچھا کہ تو نے صبح کیسے کی؟ حضور ایک مومن کی حیثیت سے صبح کی، فرمایا کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے؟ عرض کی حضور میں نے اپنا ہر وہ عمل ترک کر دیا جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا، ہر اس عمل کو اپنا لیا جس سے اللہ راضی ہوتا تھا۔ فرمایا کہ پھر اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اس کی حقیقت یہ حضور میں یہاں بیٹھے جنت کو گویا کے دیکھ رہا ہوں، دوزخ کو گویا کے دیکھ رہا ہوں،
میں لوح و قلم کو دیکھ رہا ہوں، میں ملائکہ کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے بس بس تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ تو گویا کہ جس وقت انسان عبادات کی اثر روح جو ہے، اخلاص جو ہے، فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس کی نماز کوئی نماز نہیں جس کو حضور قلب نہیں ہے۔ انتعبد اللہ کنا کا طرح، سرکار نے فرمایا ایسے تو نماز پڑھ، عبادت کر، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مقام آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجاہدہ ہے اور طریقت میں ساتھ مشاہدہ بھی ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا، حضرت ہم نے بھی بڑا علم سیکھا تو آپ نے بھی سیکھا، یعنی کسی نے سوال کیا کہ ایک بہت بڑا عالم کسی صوفی کے پاس چلا گیا تو کہا کہ تم تو خود بہت بڑے عالم تھے پورے پاک و ہند کے، تو تم ایک ملنگ کے پاس چلے گئے، تو انہیں چاہیے تھا وہ تمہارے پاس آتے۔ فرماتے تھے ہم نے تو صرف دین کی باتیں بتائیں، مٹھائی بڑی اچھی ہوتی ہے، رس گلا کھانے سے بڑا مزہ آتا ہے، میسو کا اپنا ایک سواد ہے، اخروٹ کا حلوہ تو وہ تو ہے ہی بڑا مرغوب ہے، اور جلیبیاں یہ ہیں فلاں۔ ہم کہانیاں سناتے تھے، ہم بابا جی کے پاس گئے ہیں، حاجی صاحب کے پاس، انہوں نے سارا کچھ کھلا دیا، انہوں نے صرف بتایا نہیں، وہ کھلا دیا، انہوں نے معرفت کے جام پلا دیے ہیں۔ پوچھو نہ انہوں جنہ پیتی یہ پھر انہاں نال کی بیتی۔ تو یہ فیضان جو ہے نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فنزل۔ دیکھو حضرت اقبال نے کہا نہ مسجد سے، نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا۔ اب ہمیں تو پتہ ہے دین اور نماز روزہ تو مسجد سے ملے گا، یا مکتب مدرسے میں جائیں وہاں ملے گا، یا کسی کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں۔ علامہ نے سارا کچھ سیکھ کے تینوں کی نفی کر دی، نہ مسجد سے، نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ نہ پوچھ نظر کی جولانیاں، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے جو اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، جو گرے تو خانہ خراب کر دے۔ تو بہرحال بات اور طویل ہو جائے گی، بات سامنے یہ واضح ہو چکی کہ جو مشاہدہ ہے وہ عبادت، مجاہدے کے بعد اگلا درجہ مشاہدے کا، جو مجاہدے میں نہیں پڑا اس کو مشاہدہ کیا ہونا ہے؟ لہٰذا شریعت پہ عمل کریں گے تو پھر اس کی حقیقت باطن بھی ملے گی، باطن ملے گا تو شریعت متحقق ہوگی، یہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے۔ تو جو آپ داتا حضور آخر میں بات کہتے ہیں کہ جو فقیر ہوتے ہیں وہ اللہ کے طالب ہوتے ہیں، اور جو باقی زاہدین ہیں وہ جنت کے یا نعمتیں باقی ٹھیک ہے، وہ بھی ان کا بھی ایک اپنا درجہ ہے، لیکن جو اللہ کو پا لیتا ہے وہ ہر شے کو پا لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو گیا ہر شے اس کی۔ اب من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب۔ تو اس اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ جو فقر کا راستہ ہے وہ غنا سے بلند ہے، غنی سے فقیر کا درجہ بلند ہے، اور غنا سے جو فقر کا، کیونکہ سرکار نے بھی فرمایا کہ الفقر فخری، فقر جو ہے یہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ جب سرکار نے اس کو پسند کیا، ہے غریبی ازل سے کچھ آشنا اسلام کی، سب سے پہلے رکھی تھی غریبوں نے بنا اسلام کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس سے بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پاک لوگوں کی تربتوں پہ اللہ اپنی ساری رحمتوں کا نزول فرمائے، بالخصوص حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اور آپ کے چاہنے والوں پہ، آپ کے مشائخ پہ، اساتذہ پہ، اور جتنے آپ کے متبعین، اللہ سب کو دائرین کی ہر نعمت اور برکت سے مالا مال کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔